بڑھیا ہے. جی بہت بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا خان علی بھائی سے. خان علی بھائی پلیز مائک انمیوٹ کیجیے, سوال کیجیے. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. علی خان علی زئی بات کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی بیلجیم سے, جی 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 اگر آپ کو یاد ہو. کیا حال ہے جی. بھائی جان؟ بس دعا چاہیے. آپ کیسے ہو؟ شکر الحمدللہ. بس دعا ہے کہ جو مشکلات آپ کے ہوں وہ اللہ حل کرے اور آپ آمین خیر سے واپس اپنے وطن آ آمین جائے. آمین آمین. حق کی جیت ہوگی اور باطل کو شکست ہوگی. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ بھائی کراچی میں اپنے عوام کے بیچ میں ہوں گے. آمین. اور بھائی جان میرا ایک سوال ہے آج. جی جی. جو اس ٹائم ایک برائے نام ایم کیو ایم بنی ہوئی ہے کراچی میں, وہ فوجی ایم کیو ایم ہے. برائے نام مطلب ایک جیلی جس کو ہم فراڈ یا فیک وہ کہہ سکتے ہیں, ایم کیو ایم جو ابھی بنی ہوئی ہے کراچی میں, جو نہ وہ فیک ہے نہ وہ بالکل جعلی ہے, وہ فوجی ایم کیو ایم ہے. بالکل. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بانی ایم کیو ایم اور ریئل ایم کیو ایم جو حقیقی ایم کیو ایم ہے اس کے بانی الطاف بھائی ہیں. انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب آپ بیٹھے ہوں گے واپس اپنی عوام کے بیچ میں. تو میرا آمین. یہ سوال ہے بھائی, اگر انشاءاللہ جب آپ آؤ گے تو کیا آپ واپس انہی کو موقع دو گے جو پرانی لیڈرشپ ہے, لا مطلب جیسے حول ہوتا آ رہا ہے ولا قوة. پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے کہ مطلب چلو صبح کا بولا رات کو واپس آ جائے بس معاف کر دیتے ہیں, یا لا آپ نئی لیڈرشپ کو موقع دیں گے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. 100 دفعہ لاحول ان غداروں پر, ان غداروں میں سے ایک بھی غدار واپس اصل ایم کیو ایم میں نہیں آ سکتا. جو برے کڑے وقتوں میں آج تک ثابت قدم ہے, پارٹی وہی سنبھالیں گے. اور نئی نسل کے نوجوان جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے پر ماں باپ سے سن کر وہ بھی وفا پرست ہیں, وہ سنبھالیں گے اس کو. اور صرف ایک اور سوال, سہیل بھائی مائنڈ مت کرنا, صرف ایک اور سوال ہے بھائی سے. جو نئے لیڈرشپ کو آپ آگے لاؤ گے کیا وہ اس میں صرف اردو سپیکنگ ہوگی یا اور بھی لوگ ہوں گے جیسے پٹھان بلوچ جو نہیں بھی نہیں مطلب نہیں نہیں. قابل لوگ یہ ہوں گے؟ اصل میں یہ کم علمی کی بات ہے. جب میں نے 97 میں متحدہ کا اعلان کیا تھا تو خورشید میموریل ہاسٹل میں پورے پاکستان کے الگ الگ سیل بنے ہوئے تھے. کے پی کے کا الگ تھا, گلگت کا الگ تھا, بلتستان کا الگ تھا, کشمیر کا الگ تھا, پنجاب کا الگ تھا, بلوچستان کا الگ تھا, سندھی بولنے والوں کا یعنی سندھی اسپیکنگ کا الگ تھا, سرائکیوں کا الگ تھا, ہزاروال کا الگ تھا. یہ سارے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا تھا. اور جو الیکشن اس کے بعد ہوئے ہیں اس میں میں نے اپنے گھر سے سندھیوں کو ٹکٹ دیے. یہ سینیٹر بیرسٹر سیف جو اس وقت پی ٹی آئی میں ان کا اسپوک پرسن ہے, اس کو سینیٹر, قبائلی علاقوں سے پشتون ہے یہ, اس کو میں نے بنایا تھا. اسی طریقے سے میاں عتیق پنجاب سے تھے, کرنل مشہدی پنجاب سے تھے, ان کو ایم این اے اور سینیٹر میں نے بنایا تھا. اسی طریقے سے ہماری ایک باجی تھی پنجاب سے, طاہرہ آصف باجی, ان کو پنجاب میں یہ نواز شریف کے دور میں گولیاں مار کر شہید کر دیا. تو وہ بھی قومی اسمبلی کی ممبر تھیں. نثار پنور
سندھی اسپیکنگ ہیں وہ میرے گھر سے لڑے اور وہ جیتے. تو میرے پاس اب مہاجر کا مسئلہ نہیں ہے، اب ہے پورے پاکستان کا مسئلہ، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور 8 فروری 2000 کے الیکشن میں جن آزاد امیدواروں کو میں نے سپورٹ کی تھی ان میں پختون بھی تھے، پشتون بھی تھے، سندھی بھی تھے، بلوچی بھی تھے، کشمیری بھی تھے، سرائکی بھی تھے، تمام قومیتوں کے لوگ موجود تھے جن کی میں نے حمایت کی تھی. لیکن ہمیں تو آپ چھوڑ دیجئے، ایم کیو ایم کو تو جنہوں نے ہمیں تو لڑنے ہی نہیں دیا، تو ہم نے آزاد امیدواروں کی مدد کی. لیکن وہاں تو فارم 45 کے تحت جو آزاد امیدوار جیتے، جو جماعت اسلامی کے جیتے، جو پی ٹی آئی کے جیتے، ان سب کی فتح کو بدل کر، اور یہ جو فوجی ایم کیو ایم ہے ان سب کی ضمانتیں ہر جگہ سے ضبط ہو گئی تھیں، ان کو فوج نے جتوا دیا، باقی سب کو ہروا دیا. فوجی جو چاہے کر لیں، وہ غدار نہیں. اور الطاف حسین ایک نعرہ لگا دے سسٹم کے خلاف کہ مرد آباد، یہ سسٹم جہاں امیر غریب کا فرق ہو وہ مرد آباد. بالکل مرد آباد، وہ سسٹم بالکل مرد آباد ہے. جی اور بہت وہ شکریہ خان بھائی. تھینک میں یو الطاف بھائی، آپ کی جمہوری سوچ کو میرا سلام. انشاءاللہ پھر بھائی سے بات ہوتی ہے. بہت شکریہ. خان بھائی ایک جی بھائی الطاف بھائی آپ کی اجازت سے، خان بھائی آپ کی معلومات کے لیے ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی میں 2 پختون بھائی بھی تھے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ چلے بس یہ صرف مجھے ٹھیک میری جی میں بیٹا ایسا کرو تم، جو ہمارے امیدوار تھے نا پشتون قبائلی جی بھائی، علاقے کے، جی بھائی. ان کا نمبر بھیج دینا ان کو تو یہ اپنے نہیں پشتوں کو بھائی، آپ کی بات کا بالکل 100% یقین ہے. مجھے کوئی وہ ویریفیکیشن کرانے کی ضرورت، صرف ایک بات پوچھنی تھی کہ واپس آنے کے بعد اکثر ہمارے سیاستدان یہ کرتے ہیں کہ وہ صبح کا بولا رات کو آیا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ اپنے گھر میں ختم کرتے ہیں سب کچھ. یہ نظریہ الطاف حسین کا جو ہے یہ پختونوں کا نظریہ ہے، یہ بلوچوں کا نظریہ ہے، یہ سندھیوں کا نظریہ ہے، یہ پورے پاکستان کی ایک ایک قومیت کا، اس کی فلاح اور بہبود کا نظریہ ہے. حتیٰ کہ صرف قوم نہیں، یہ تمام مذاہب کے جتنے لوگ پاکستانی ہیں ان سب کے مفاد کا نظریہ ہے. بالکل بالکل بالکل. تھینک یو بھائی جان. بہت بہت شکریہ خان بھائی، بہت بہت شکریہ. خیال اللہ رکھیے گا. حافظ. اللہ حافظ. جی میں ریکویسٹ کروں گا پلیز مختصر رکھیں، نشست بہت طویل ہو چکی ہے، تو ہمیں الطاف بھائی کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. عمران خان صاحب، عمران خان جتوری، پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بس دعائیں چاہیے، آپ سنائیے. الحمدللہ سر ہم بھی ٹھیک ہے. اللہ سر میں ٹھیک ہے. ہنزا سے ہوں. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا نام سنتے ہیں، تصاویر میں دیکھتے ہیں، اور دل میں کبھی تمنا ہوتی ہے کاش میں پاکستان میں ہوں اور ہنزا جا کے وہاں کے خوبصورت مقامات دیکھوں. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ اللہ کرے آپ ضرور آئیں گے انشاءاللہ ہنزا. آمین ہم ثم مدد کریں گے. کامل جان بھائی کو جانتے ہیں سر آپ؟ جی کامل جان بھائی، کون سے؟ کامل جان بھائی جو پاکستان ہنزا میں پہلی بار ایم کیو ایم کا ٹکٹ جیتا تھا، جی لیکن جی 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 بالکل. ہاں تو میں بھتیجا ہوں ان کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.